سیدنا عزیر علیہ السلام اپنے سرسبز و شاداب باغ میں چند لمحے رکے۔ انگور اور انجیر سے ایک ٹوکری بھری، کچھ روٹیاں ساتھ لیں اور گدھے پر سوار ہوئے اور گھر کی راہ لی۔ میں ہوں عبدالحلیم نعمانی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ راستے میں چلتے چلتے وہ کائنات کے وجود کے بارے میں سوچنے لگے۔ یہ سوچ لمحہ بلمحہ گہری ہوتی گئی۔ اس خیال اور سوچ میں چلتے چلتے وہ بہت دور نکل گئے، ایک ویران اور سنسان بستی میں جا پہنچے۔ وہاں انسانی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں اور بوسیدہ جسم خاک میں مل رہے تھے۔ آپ یہاں ٹھہر گئے، کانے کی ٹوکری پاس رکھ لی اور گدھے کو ذرا فاصلے پر باندھ دیا اور سستانے کے لیے ایک بوسیدہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ لیکن اچانک سوچ کا دائرہ بدل گیا۔ ذہن میں خیال آیا کہ یہ گلے سڑے جسم، بوسیدہ ہڈیاں پھر سے کیسے زندہ ہوں گی۔ اس خیال اور سوچ میں نیند نے آ لیا اور اسی نیند میں 100 سال بیت گئی۔ بچے بوڑھے ہو گئے، آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئیں، نہ جانے کتنی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور کتنے منزل بدل گئے، لیکن عزیر ایک جگہ ہی پڑتے سوتے رہے۔ یہ نیند موت کی نیند تھی۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ جو چیز لوگوں کو حیران کرتی ہے، جس نظریے کو وہ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا، آج اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ اللہ نے عزیر کی ہڈیوں کو جمع کیا، جسم کو درست کیا اور اس میں روح لوٹا دی۔ وہ چاق و چوبند پہلے کی طرح صحت مند اور جوان اٹھ کھڑے ہوئے۔ گدھا تلاش کیا، سامان ادھر ادھر دیکھا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک فرشتہ حاضر ہوا، عرض کی عزیر، آپ یہاں 100 سال سوئے ہو۔ اتنی طویل مدت آپ اسی جگہ پڑے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا کھانا تر و تازہ ہے اور مشروب ویسے ہی کہ ویسا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھو تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن گدھا مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، اس کے جسم کا ہر جوڑ الگ ہو گیا ہے۔ عنقریب تم دیکھو گے اللہ کریم کیسے بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑتا ہے اور کیسے ان میں زندگی کے آثار پیدا فرماتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ تم کو یقین آ جائے کہ دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی کے افسانہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گدھا زندہ ہو جاتا ہے اور آپ کے سامنے قیامت کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کی قدرت دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں، میں جان گیا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ نے گدھے کی باغ تامی اور چل دیے، چاہتے تھے کہ ایک لمحے میں گھر پہنچ جاؤں، لیکن راستے اجنبی محسوس ہوتے تھے۔ گھر کی محبت تھی کہ خود بخود قدم اٹھتے جاتے تھے۔ اچانک اپنی بستی میں جا نکلے، اگرچہ بہت کچھ تبدیل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اپنی بستی تھی۔ ایک گھر کے صحن میں جا کر کھڑے ہوئے، ایک بوڑھی ماں نظر آئی، کمر کمان کی طرح دوہری ہو چکی تھی، کمزوری سے قدم اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کی قدرت کی اتنی لمبی عمر میں بھی زندہ تھی، ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ یہ عزیر علیہ السلام کی والدہ تھیں، جنہیں 100 سال قبل آپ علیہ السلام نے جوانی میں الوداع کیا تھا۔ آپ نہ پہچان سکے کہ یہ مقدس چہرہ ماں کا ہے، لیکن نہ جانے کیوں ادب سے آنکھیں خود بخود جھکی جاتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑے احترام سے پوچھا، ماں جی، کیا یہ گھر عزیر کا ہے؟ بوڑھی اماں کی آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی، مشکل سے اتنا کہہ سکی، ہاں، اور پھر طویل خاموشی چھا گئی۔ عزیر علیہ السلام نے سر اٹھا کر دیکھا تو بوڑھی اماں کی آنکھوں میں آنسو تھی جو چہرے سے ٹپک کر نیچے گر رہے تھے، ہونٹوں میں ترتراہٹ تھی۔ اس نے پھر ہم کلامی کے انداز میں کہنا شروع کیا، عزیر تو جا چکے ہیں، اب تو لوگ ان کا نام بھی بھول چکے ہیں۔ میں تو عزیر علیہ السلام کا نام سننے کے لیے ترس گئی تھی، آج آپ نے میرا غم تازہ کر دیا۔ لیکن بیٹا، نہ جانے کیوں مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ کسی نے دل کی گہرائیوں سے عزیر کی طرح مجھے ماں کہا ہے۔ بیٹا بتا تو کون ہے؟ عزیر نے بوڑھی ماں کے ہاتھ تام لیے اور کہا، اماں، میں عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھ پر 100 سال موت طاری رکھی تھی، پھر مجھے نیا وجود بخشا اور زندگی لوٹا دی۔ بوڑھی اماں بے قرار ہو گئی اور اس نے زور دے کر کہا، نہیں، تم عزیر نہیں ہو سکتے۔ وہ صالح تھے، ہاتھ اٹھتے تھے تو خالی نہیں لوٹتے تھے، اللہ سے جو مانگتے مل جاتا تھا۔
جس مریض کی شفا کی درخواست کرتا دعا قبول ہوتی اور مریض تندرست ہو جاتا۔ اگر تو عزیر ہے تو اللہ سے دعا کر کہ وہ مجھے کھوئی ہوئی توانائیاں لوٹا دے اور میری بصارت بھی لوٹا دے۔ عزیر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بس ایک لمحے کی دیر میں بوڑھی ماں کا چہرہ گلاب کی پھول کی مانند کھل اٹھا۔ مدتوں بیتی بہار واپس آ گئی۔ ان کی نس نس میں نئی زندگی کا خون دوڑنے لگا۔ آنکھوں میں کھوئی ہوئی روشنی واپس آ گئی۔ ماں عزیر سے لپٹ گئی، ان کے ہاتھ پاؤں چھومنے لگی، جی بھر کر پیار کیا۔ پھر دوڑی اپنی قوم کی طرف گئی جس میں عزیر کے بیٹے پوتے اور سب تھے۔ ان میں آپ علیہ السلام کے ساتھی اور دوست بھی تھے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ عزیر کی والدہ ماجدہ دور سے پکار اٹھیں، وہ عزیر جیسے آپ 100 سال سے تلاش کر رہے تھے اب واپس آ گئے۔ وہ اسی طرح تندرست و توانا ہیں، جوانی کی عمر میں ہیں۔ والدہ نے پیچھے پیچھے عزیر بھی پہنچ گئی۔ والدہ ماجدہ کے پیچھے پیچھے عزیر بھی پہنچ گئے۔ ایک توانا اور مضبوط جسم کا مالک شخص ان کے سامنے تھا۔ سب نے پہچاننے سے انکار کر دیا، لیکن بوڑھی ماں کی بصارت اور جوانی ایسی دلیل تھی جسے جٹلانا آسان نہیں تھا۔ 100 سال کا عرصہ کچھ کم عرصہ نہیں ہے۔ پھر عزیر علیہ السلام نے یہ دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ یہ ان کی دوسری زندگی ہے۔ مانیں تو کیسے مانیں، یقین کریں تو کیسے کریں؟ جھوٹ جھوٹ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ایک شخص اشارہ کرتا ہے، سب لوگ یکلخت خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ سیدنا عزیر کا بیٹا ہے جو اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس کی عمر 118 سال تھی۔ وہ کہتا ہے، یوں ہی جٹلا دینا مناسب نہیں ہے، ہمیں آزما لینا چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے۔ اے مسافر، میرے والد کے دائیں کندھے پر تل کا نشان تھا جو اسے دوسرے لوگوں سے امتیاز بخشاتا۔ ذرا کندھا دکھائیے۔ کندھے سے کپڑا ہٹایا گیا تو نشانی موجود تھی۔ دائیں کندھے پر تل بالکل نمایاں تھا، لیکن لوگ کہنے لگے یہ کوئی خاص نشانی نہیں ہے۔ تل کسی بھی شخص کے دائیں کندھے پر ہو سکتا ہے، کوئی ایسی نشانی ہو جس سے دل مطمئن ہو جائیں۔ اچھا، تاریخ بتاتی ہے کہ تورات کے حفاظ میں ایک عزیر کا نام بھی ہے۔ اگر تو واقعی عزیر ہے تو پھر تورات پڑھ کر سنا۔ سیدنا عزیر نے تورات شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ کوئی حرف ادھر ادھر نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام بڑی روانی سے تورات کی تلاوت کرتے رہے۔ اس دلیل کو کون جھٹلا سکتا تھا؟ لوگ اللہ کے نبی سے لپٹ کر ملنے لگے۔ سب نے ان کی